بہت سارے لوگوں کو یہ پرابلم ہوتی ہے کہ نماز میں ان کو بار بار جو ہے وہ ادھر ادھر کے خیالات آتے ہیں۔ نماز میں خیالات آنے سے نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ نماز میں آنے والے خیالات کو کیسے روکا جائے، اس کا کیا طریقہ ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوال یہ ہے کہ اگر نماز میں کسی کو خیالات آئیں تو اس کا کیا حکم ہے؟ کیا نماز میں خیالات آنے سے نماز فاسد ہو جاتی ہے، نماز ٹوٹ جاتی ہے یا نہیں ٹوٹتی؟ نماز میں آنے والے خیالات کو کیسے روکا جائے، اس کا کیا طریقہ ہے؟ بہت سارے لوگوں کو یہ پرابلم ہوتی ہے کہ نماز میں ان کو بار بار جو ہے وہ ادھر ادھر کے خیالات آتے ہیں، وہ پریشان ہوتے ہیں۔ ان خیالات کو کیسے روکا جائے؟ کیا اس سے نماز ٹوٹتی ہے یا نہیں ٹوٹتی؟ آئیے ہم آج کی اس ویڈیو میں یہ تمام تر باتیں جانتے ہیں۔ سب سے پہلی بات تو آپ یہ یاد رکھیے گا کہ اگر نماز میں خیالات آئیں تو اس سے نماز فاسد نہیں ہوتی، اس سے نماز نہیں ٹوٹتی، آپ کی نماز پر کوئی بھی اثر نہیں پڑتا۔ اب ان خیالات کو کیسے روکا جائے؟ دیکھیں، دو طریقے اس کے میں آپ کو بتاؤں گا۔ اگر آپ ان پر عمل کرتے ہیں تو انشاءاللہ عز و جل آپ نماز میں جو ہے وہ خیالات آنے سے بچ جائیں گے، آپ کو نماز میں خیالات جو ہے وہ نہیں آئیں گے۔ سب سے پہلا طریقہ دیکھیں، اگر کسی شخص کو نماز میں خیالات آتے ہیں تو اب ان خیالات سے بچنے کا کیا طریقہ ہے؟ ایسے شخص کو چاہیے کہ جب وہ نماز شروع کرنے لگے تو نماز شروع کرنے سے پہلے 3 دفعہ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم یہ پڑھ کے 3 دفعہ پڑھ کے وہ بائیں کندھے کی جانب تھوک دے۔ آپ اگر مسجد میں ہیں یا کسی ایسی جگہ پر ہیں کہ جہاں پر تھوکا نہیں جا سکتا تو آپ صرف اشارہ کر دیں، اس طرح کر کے آپ جو ہے وہ اشارہ کر دیں تو انشاءاللہ عز و جل اس عمل کی برکت سے بھی آپ نماز میں جو ہے وہ خیالات آنے سے بچ جائیں گے، آپ کو نماز میں خیالات نہیں آئیں گے۔ اس کا جو دوسرا طریقہ ہے وہ بہت ہی آسان طریقہ ہے۔ نماز میں خیالات سے بچنے کا اس سے کوئی آسان طریقہ نہیں ہو سکتا، اور وہ یہ ہے، دیکھیں آپ نماز میں جو کچھ بھی آپ پڑھتے ہیں، سورۃ الفاتحہ ہو گئی، ثنا ہو گئی، اس کے ساتھ کوئی سورت ملاتے ہیں، رکوع میں کیا پڑھتے ہیں، سجدے میں کیا پڑھتے ہیں، تشہد پڑھتے ہیں، درود پاک پڑھتے ہیں، یا اسی طرح جو ہے آخر میں آپ دعا پڑھتے ہیں، تو جو کچھ بھی آپ نماز میں پڑھتے ہیں آپ اس نماز کا ترجمہ یاد کریں۔ آپ جو کچھ بھی پڑھتے ہیں آپ اس کا ترجمہ یاد کریں۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ میں ثنا پڑھ رہا ہوں تو ثنا کا کیا مطلب ہے، اس کا معنی کیا ہے، سورۃ الفاتحہ پڑھ رہا ہوں تو اس کا ترجمہ کیا ہے، رکوع میں جو تسبیح پڑھ رہا ہوں اس کا کیا مطلب ہے، سجدے والی تسبیح کا کیا مطلب ہے، تحیات پڑھ رہا ہوں، تشہد پڑھ رہا ہوں، اس کا کیا مطلب ہے، اس کا ترجمہ کیا ہے، پاک کا ترجمہ کیا ہے، دعا کا ترجمہ کیا ہے۔ تو جب آپ یہ ترجمہ یاد کر لینا تو جب آپ نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوں تو آپ کا دھیان جو ہے اس کے ترجمے پر ہونا چاہیے۔ زبان سے آپ عربی عبارت پڑھیں، عربی الفاظ آپ ادا کریں، اور آپ کا جو ذہن ہے، آپ کا جو دھیان ہے، آپ کی جو توجہ ہے وہ اس کے ترجمے پر ہونی چاہیے کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں۔ جب آپ اس طرح کریں گے تو انشاءاللہ عز و جل آپ نماز میں جو ہے وہ آپ کو خیالات نہیں آئیں گے، آپ خیالات کے آنے سے بچ جائیں گے۔ یہ خیالات سے بچنے کا بہترین طریقہ ہے، آپ اس پر عمل کریں تو انشاءاللہ عز و جل آپ کو نماز میں خشوع و خضوع بھی حاصل ہوگا اور آپ نماز میں خیالات آنے سے بھی بچ جائیں گے۔ میں امید کرتا ہوں انشاءاللہ عز و جل یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اس کلپ کو اپنے دوستوں کے ساتھ، فیملی ممبر کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے، وہ اس پر عمل کریں گے تو آپ کو بھی اس کا ثواب ہوگا۔ مجھے اپنی خاص دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں۔ اللہ پاک ہم سب کو نماز کے مسائل سیکھنے اور سیکھ کر نماز کو صحیح معنوں میں ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔